یا غریب یا شہید یا مظلوم یا حسین 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ لأہلہا۔ حاضرین و ناظرین، کربلا معلیٰ بین الحرمین سے شباب نقوی کا آپ حضرات کو سلام عرض ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم ایسی سرزمین پر ہیں کہ جہاں ملائکہ آنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور دنیا کا بڑے سے بڑا انسان یہ چاہتا ہے کہ دل کی تمنا، اگر اس کے دل میں ذرا بھی انسانیت ہے تو اس کی آرزو اور تمنا یہ رہتی ہے کہ ہم کربلا معلیٰ ہو آئیں اور کربلا معلیٰ کا شرف حاصل کر لیں۔ اس لیے کہ کربلا معلیٰ دین اور دنیا دونوں کے لیے فقر و مباحات کا باعث ہے، اور جہاں بھی جو بھی دل کی تمنا یہ چاہتا ہے کہ امام کے روضے سے ہم مشرف ہوں، تو یقیناً مولا اس کو دل کی گہرائیوں سے اگر آواز دے گا تو امام اس کو ضرور اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں۔ ہمارا اس وقت کا ٹاپک، اس وقت کا موضوع بین الحرمین کربلا معلیٰ سے زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بہت ہمارے ائمہ اطہار نے فضیلت امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ بیان کی ہیں۔ ان میں سے فضیلت پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب آئے تو دل کو پاک ہو، نفس پاک ہو، انسان کا ہر اعتبار سے بظاہر طہارت و باطنی طہارت ہونی چاہیے۔ دل کی گہرائیوں سے امام کی بارگاہ میں آئے، بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے فقیر اس در پہ چاہے بادشاہ ہوں مگر فقیر بن کے آئیں گے تو امام اس کو بہت نوازتے ہیں۔ فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام انبیاء نے بیان کی ہے، نبیوں نے بیان کی ہے، رسول خدا نے بیان کی ہے، ائمہ اطہار نے بیان کی ہے کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں طولانی ہو، امام نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ ہمارے جد حسین مظلوم کربلا کی زیارت سے مشرف ہو۔ امام نے زائرین کربلا معلیٰ کے لیے دعا کی ہے، ان کی مغفرت کی دعا کی ہے، اور ان کی زندگی کے لیے دعا کی ہے۔ ہر امام کی تمنا ہے کہ آنے والا زائر امام کی بارگاہ میں آئے اور امام کی بارگاہ سے مشرف ہو۔ ابھی میں نے جس مجلس میں روایت کو پڑھا، شیخ صدیق علیہ الرحمٰن نے اس روایت کو لکھا ہے کہ زائر امام کی فضیلت، زیارت کرنے والے کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، ملائکہ اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں جب تک وہ اپنے وطن واپس نہیں ہو جاتا۔ روایات میں ہے کہ ملائکہ اس کے نگہبان ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں 19 حج کر چکا ہوں، 19 حج ہم نے کیے ہیں۔ امام نے فرمایا ایک حج اور کر لے، 20 حج کر لے گا تو کربلا کی زیارت کا ثواب تجھے مل جائے گا۔ اسی طرح سے اور اماموں نے اور ائمہ نے فرمایا، اور خالی 20 نہیں، امام نے تو اور بیان کی ہیں، اور روایتیں ہیں کہ یہاں تک 70 حج تک کا ثواب کربلا معلیٰ کی زیارت کا اگر کوئی کرتا ہے، لیکن خلوص دل امام کی بارگاہ میں بہت ہی اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے، بہت ہی اپنے آپ کو امام کا فقیر و غلام سمجھتے ہوئے امام کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد، حالانکہ فرات کے لیے مستحب ہے کہ فرات میں غسل کرے، لیکن اگر جہاں ٹھہرا ہوا ہے قیام ہے وہیں پر غسل کر کے امام کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد آواز السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، مولا ہمارا سلام قبول فرمائیے۔ آقا جو لوگ دل کی تمنا کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آنے کی، مولا ان سب کو اپنی زیارت کے لیے بلائیے۔ یہ ہمارا پیغام، ہمارا میسیج اس چینل کے ذریعے سے یہی ہے کہ لوگ دور و دراز سے جو بھی مشتاق زیارت ہیں، امام کی فضیلت، امام کی منقبت، امام کی عظمت کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ امام کی فضیلت کیا ہے، امام کی عظمت کیا ہے، امام کا مرتبہ کیا ہے۔ نبی وہ امام کا مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے رسول خدا نے کبھی امام حسین کو ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا کہ ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ،
حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر امام حسین رسول خدا نے فرمایا کہ پروردگار تو اس سے محبت کر، اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ امام حسین کی زیارت کا شرف، اللہ اکبر۔ خود رسول خدا 10 محرم کی روایت ہے کہ اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے اور خاک کربلا اپنے سر پر ڈالے ہوئے، اور یہاں صرف انسان ہی نہیں آئے ہیں بلکہ اس سرزمین پر شہادت امام علی مقام سے پہلے انبیاء بھی آئے ہیں۔ جناب آدم آئے، جناب نوح آئے، جناب ابراہیم آئے، بلکہ جناب ابراہیم اور جناب نوح کے باقاعدہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی بھنور میں پھنسی، پوچھا یا اللہ پوری سرزمین کا کرۂ ارض کا میں نے طواف کیا لیکن کوئی جگہ ایسی نہ ملی جو اس سرزمین پر میری کشتی اس طرح سے بھنور میں پھنسی۔ آواز قدرت آئی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی کا آخری نواسہ شہید ہوگا، لہذا تمہاری شمولیت یہاں ضروری تھی۔ اسی طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین سے گزر رہے تھے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پیر میں سے یعنی آپ کے خون نکلا اور اس سرزمین کے اوپر وہ خون بھی شامل ہوا شہداء میں، اور باقی اور ائمہ اطہار کے لیے مولا کائنات کا گزر خود اس سرزمین سے ہوا جنگ صفین کے بعد۔ اور جنگ صفین کے بعد جب آپ اس سرزمین پر آپ نے آرام کیا ہے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ خون کا دریا بہہ رہا ہے اور اس میں تنہا میرا بیٹا حسین کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سرزمین کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی بارگاہ میں زیارت سے مشرف ہوں، امام ہماری زیارات کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا والحمد